جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان نکالنے کی جگہ سمندر کے 4000 فیٹ نیچے مقرر کی ہو تو بندہ خود کروڑوں خرچ کر کے نیچے پہنچ ہی جاتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماریوں سے بھی پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں، تو پھر کہو الحمدللہ۔ اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ تم وہ مانگنے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسری کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، لوگ پیار کم اور ٹائم پاس زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بول کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں ہماری کیفیت، درد، تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت کا بیج بویا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے لیے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک اگر وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ اسی راستے کے ذریعے نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی اور ہر انسان کی۔ سب دکھا کر پھر پوچھتا ہے اب بتا میرے سوا کون ہے تیرا؟ ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ ہمارے واسطے وہ ایک شخص کافی ہے، سوائے اس کے جہاں میں سبھی اضافی ہے۔ تو میرا عشق ہے، اور عشق میں یہ دل تو کیا، تو میری جان بھی لے لے تجھے معافی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اور میں اللہ پاک کے ہر فیصلے پر یقین رکھتی ہوں، بے شک، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی جانتی ہوں کہ صبر کا اجر بھی دے گا، اور اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے حق میں بہترین ہی فیصلے کرے گا۔
کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شخص اگر حمایت کرتا میری، میں دو جہاں کو بتاتی کہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اول ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، تم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دو اور کہو مجھ سے، یہ تمہارا ترجمان ہے، اس کے حاکم ہو تم، یہاں تم بغیر اذیتوں کے رہ سکتی ہو۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔